دلیل نمبر 4 میں آ جائے. یہ ہماری بنیادی دلیل ہے. غیر مقلد مختلف جہات سے اس پر اشکال کرتا ہے. جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگردوں کے درمیان کھڑے ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو کیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تمہیں پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا حضرت پڑھ کر دکھائیے. تو آپ نے نماز پڑھی. فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، آپ نے نماز پڑھی صرف شروع میں رفع دین کیا، اس کے علاوہ آپ نے رفع دین نہیں کیا. آپ نے ہمارا دعویٰ سنا. ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ انسان نماز کے شروع میں رفع دین کرے، باقی مقامات کی رفع دین نہ کرے. تو اس سے بھی ثابت ہوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رفع دین کرنا صرف شروع نماز میں ہے، باقی نماز میں رفع دین نہ کیا جائے. غیر مقلد کے اس پر مختلف اشکالات ہیں. اس روایت پر بہت زیادہ اشکالات ہیں. الامان والحفیظ بعد دفعہ اشکالات کرتے کرتے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود پر بھی جرا کر ڈالتے ہیں معاذ اللہ. ارے یہ تو ابن مسعود وہ تھے جو معوذتین کو قرآن نہیں مانتے تھے. ارے یہ تو ابن مسعود وہ تھے جن کا قد پست تھا، وہ کیسے دیکھ لیتے کہ رفع دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے. یعنی ایسے ایسے اشکالات ہیں جو لوگوں کے سینوں میں، دل و دماغ میں ان لوگوں نے اتارے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہماری ان سے حفاظت فرمائے. یہ ایک روایت ہے، اس پر ایک اشکال ہے. اشکال ترمذی میں موجود ہے. اب امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے اس حدیث کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ ولم یثبت حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کی یہ جو حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین صرف ابتدا میں کیا تھا پھر نہیں کیا، حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود لم یثبت، حضرت ابن مسعود کی جو روایت ہے اور حدیث ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. یہ اشکال ایسا ہے جو صحیح جامع الترمذی میں موجود ہے. غیر مقلد اس کو بڑا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ابن مبارک جیسا بہت بڑا امام، بہت بڑا عالم و بہت بڑا مجاہد ہے، وہ اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ اس حدیث پر عمل پیرا ہو. یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. جو چیز ثابت نہیں ہے تو حنفی غیر ثابت پر عمل کر رہا ہے. ایک بات اب اس کے جواب 2-3 سمجھ لیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اصول حدیث میں ایک مستقل مسئلہ موجود ہے کہ جرح اگر کسی روایت پر کی جائے یا راوی پر کی جائے، توجہ فرمائیں، روایت پر جرح کی جائے یا راوی پر جرح کی جائے، جب تک جرح مفسر و سبب نہ ہو، اس کا سبب نہ بیان کیا گیا ہو، اس وقت تک وہ جرح قابل قبول نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ایک بندے نے کسی پر جرح کر دی کہ یہ ضعیف ہے، جب تک اس کے ضعف کے دلائل نہ دے گا، وجوہات بیان نہیں کرے گا کہ فلاں فلاں موقع پر اس سے حدیث میں غلطی ہوگی، تب تو اس کی اس بات کو قبول کیا جائے گا، وگرنہ اس شخص کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. جامع الترمذی میں حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے، یہ ایسی جرح ہے جو جرح غیر مبین، غیر مفسر السبب ہے، لہذا یہ جرح اصول حدیث کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہو جائے گی. دیکھیں حوالہ لا يقبل الجرح الا مفسرا، الکفایہ فی علم الروایہ، ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب، صفحہ نمبر 101. آپ فرماتے ہیں کہ جرح مفسر ہی قبول کی جائے گی، مبہم جرح قابل قبول نہیں ہوگی. نمبر 2 صیانت و صحیح مسلم، علامہ ابن صلاح کی کتاب، صفحہ نمبر 96 میں ہے اذا کان الجرح غیر مفسر سبب فانہ لا یعمل به، کہ جرح جب غیر مفسر و سبب ہو جائے تو اس کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. ابھی تقریباً کوئی 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا آیا، نیا نیا غیر مقلد بنا تھا، یہ ہماری لائبریری میں آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ ابن مبارک نے اس پر جرح کی ہے. آپ اس بات کو بڑی توجہ سے فرمائیں. ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جرح کی ہے. کیا جرح کی ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے. میں نے اس سے 2 باتیں کی. میں نے کہا اگر یہ جرح ہے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ثابت نہیں ہے، تو میں آپ کی خدمت میں سوال عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ غیر ثابت کو صحیح کہہ دے، غیر ثابت کو حسن کہہ دے، اس کا حکم آپ بیان فرمائیں. ایک. نمبر 2 ایک روایت ایک بندہ کہتا ہے کہ غیر صحیح ہے، ثابت نہیں ہے، پھر اسی کو خود بھی بیان کر دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ 2 باتیں ہیں. آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی بندہ کسی ایسی روایت کو جو غیر ثابت ہو، ثابت نہ ہو، اس کے بارے میں کہہ دے کہ حسن درجہ کی ہے،
یہ صحیح درجہ کی ہے، تو اب اس بندے کے بارے میں جس نے غیر ثابت کو صحیح یا حسن کہا ہے، تصحیح یا تحسین کی ہے، اس کے بارے میں حکم فرمائے کہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا نبی پر اس نے تہمت باندھی، نبی پر بہتان اور جھوٹ بولا، یا اس کا حکم کیا ہوگا؟ نمبر 2، ایک بندہ ہے کسی روایت پر جرح کرتا ہے کہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن خود اسی روایت کو بیان کرتا ہے اور وثوق سے بیان کرتا ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اب اس پر بالکل خاموش ہو گیا، ظاہری بات ہے اس کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خاموش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہی بات ہے، اب اسی روایت کو آپ دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں حسن۔ اسی روایت کے بارے میں نسخت ایک اور ہے، اس میں فرماتے ہیں حسن صحیح۔ اگر ایک روایت غیر ثابت ہو، حنفیوں پر ایک بہتان اور ایک الزام ہے کہ حنفی غیر ثابت پر عمل پیرا ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر جس نے اس کو ثابت مانا اور حسن صحیح فرمایا، اس کے بارے میں فتویٰ آپ بیان کر دیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، امام دار قطنی المتوفی 385 ہجری، آپ فرماتے ہیں کتاب العلل میں اسنادہ صحیح، ابن مسعود کی اس روایت کی سند بالکل درست ہے۔ میں اس سے بڑھ کر عرض کرتا ہوں، غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی صاحب نے اس روایت کے متعلق کہا ہے، انہوں نے مشکات کا حاشیہ لکھا ہے، تعلیق لکھی ہے، 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے ہماری لائبریری میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ والحق انہ حدیث صحیح، سچی بات یہ ہے حضرت ابن مسعود کی حدیث صحیح ہے، واسنادہ صحیح علی شرط مسلم، اس کی سند امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ ہم نے کہا اگر اس یہ روایت غیر ثابت ہے تو آپ بتائیے کہ غیر ثابت کو صحیح کہنا اور سب سے بڑھ کر امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح کہنا، پھر اس بندے کا حکم بیان فرمائیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری بات کیا تھی کہ اگر کسی بندے نے ایک روایت کو غیر ثابت کہا پھر اس کو روایت کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ثقات، عدالت سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے گویا کہ جھوٹ، ایک بات کو جھوٹ کہا پھر اس جھوٹی کو دوبارہ عرض کیا۔ میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہی روایت بیان فرمائی ہے اور سند کے ساتھ یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے سنن النسائی کے اندر۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت عبداللہ ابن مبارک سے خود بیان فرمائی ہے۔ اب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں اگر اس جرح کو آپ قابل عمل اور قابل قبول مانتے ہیں تو سب سے پہلا اشکال کیا آئے گا کہ ابن مبارک کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ کیوں؟ ابن مبارک نے اعتراض بھی خود کیا اور سنن نسائی میں پھر اس کو روایت بھی خود کر رہے ہیں، تو معلوم ایسا ہو نہیں سکتا ایک بندہ ایک روایت کو غلط بھی کہے اور اس کو روایت بھی کرے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائے زمانہ میں اس روایت کے مطابق اشکال تھا۔ آپ نے روایت سنی تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے، آپ نے سنی ہوئی تھی کہ ابن مسعود نے زبانی فرمایا ہے، آپ زبانی کو جانتے تھے اور آپ دوسری کو نہ جانتے تھے، اس لیے فرما دیا کہ لم یثبت، یہ ثابت نہیں ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے روایت سنی ہوئی تھی ابن مسعود کے عمل کے ساتھ، ابن مسعود کے عمل کے ساتھ، آپ کے سامنے جو روایت آئی وہ تھی ابن مسعود کے قول کے ساتھ، لہذا آپ نے قولی کی نفی فرما دی، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے اس قولی کی نفی کی بجائے آپ نے اس روایت کی جو فعلاً مذکور تھی آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے ایک شاگرد ہیں سفیان بن عبد الملک المروزی، آپ کے یہی شاگرد ہیں، جامع ترمذی میں انہی شاگرد نے سفیان بن عبد الملک المروزی، اس شاگرد نے حضرت ابن مبارک سے یہی اعتراض نقل کیا ہے کہ حدیث ابن مسعود ثابت نہیں ہے۔ اور یہ شاگرد کون ہے؟ یہ شاگرد آپ کے بڑے شاگردوں میں سے ہے، آپ کی ابتدائی زندگی کا شاگرد ہے۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں ان کے بارے میں من کبار اصحاب ابن المبارک، کہ آپ ابن المبارک کے بڑے اصحاب اور بڑے شاگردوں میں سے ہے۔ گویا کہ جب آپ ابتدائی زمانہ میں پڑھاتے رہے انہوں نے اعتراض نقل کر دیا، بعد میں جب آپ نے سفیان ثوری سے روایت سنی، جامع سفیان ثوری آپ نے پڑھی، تو آپ اپنے چھوٹے شاگرد کو جس کا نام سوید بن نصر المروزی ہے اور یہ آپ کے چھوٹے شاگردوں میں سے ہے، آپ نے اس کو یہ روایت نقل فرمائی، یہ روایت بیان فرمائی، انہوں نے روایت نقل کرتے چلے گئے اور سنن نسائی میں روایت بغیر جرح کے موجود ہے۔ اب اس اشکال کا خلاصہ آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ
کہ اگر غیر مقلد اس پر اشکال پیش کرتا ہے تو یہ ایسا اشکال ہے کہ جو غیر مبین و سبب ہے، ایسی جرح ہے جو غیر مفسر ہے۔ نمبر 2، ہم غیر مقلد سے 2 سوال کریں گے، اگر یہ غیر ثابت ہے تو جس نے ٹھیک کہا اس کا حکم بیان فرمائے، اور یہ بھی حکم بیان فرمائے غیر ثابت کو جو ثابت بنا کر پیش کرے اس کا کیا حکم ہے۔ پھر میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں کہ بڑے بڑے حضرات نے اس روایت کو صحیح فرمایا، حسن فرمایا، حسن صحیح فرمایا، اور ابن مبارک نے اس روایت پر جرح ابتدا میں کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے قولی حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، فعلی سنی ہوئی تھی۔ جب اشکال رفع ہو گیا، آپ نے اپنے آخری عمر کے شاگرد حضرت سوید بن نصر المروزی کو یہ روایت لکھوائی اور بغیر اعتراض کے لکھائی، لہذا حدیث ابن مبتول صحیح ہے، ثابت ہے، اور احناف کا عمل جو ترک رفع یدین پہ ہے وہ دلائل پر مبنی ہے۔ یہ آپ حضرات نے سن لیا۔ غیر مقلدین جو روایات پیش کرتے ہیں ان روایات کو بھی ہم تھوڑا سا چھیڑتے چلیں۔ جی، غیر مقلدوں کی 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، حضرت مالک بن حویرث رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مالک بن حویرث سے صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 102 پر روایت موجود ہے۔ ان ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلی کبرا، ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا جب آپ نے نماز پڑھی، کبرا ورفع یدیہ، تکبیر کہی اور شروع میں رفع یدین فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کا ارادہ کیا رفع یدین کیا، رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو پھر بھی آپ نے رفع یدین کیا۔ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، پھر آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ وہ روایت ہے جو غیر مقلد پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا ہے اور اس پر یہ روایت موجود ہے۔ اس پر 2 جوابات ہیں۔ پہلے جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے بات ماننی ہے حضرت مالک بن حویرث کی تو مالک بن حویرث رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سجدوں کی رفع یدین بھی فرمائی ہے، لہذا آپ اگر اہل حدیث بنتے ہو تو پھر پورے اہل حدیث بنو، اپنے ذام اور گمان کے مطابق آج سے سجدوں کی رفع یدین کرنا بھی شروع کر دو۔ لوگ پوچھیں حضرت کیا ہوا، شیعہ بھی سجدوں کی رفع یدین کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ ہم حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ پوری حدیثوں پر عمل کریں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، اذا سجد و اذا رفع رأسه من السجود، آپ نے رفع یدین کیا جب سجدہ کیا، اور جب سجدہ سے سر اٹھایا آپ نے رفع یدین کیا، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، سنن نسائی جلد اول صفحہ نمبر 165 باب رفع الیدین للسجود میں بھی ہے، سنن نسائی جلد اول صفحہ نمبر 172 باب رفع الیدین عند الرفع من السجدۃ الاولی، یہ حوالہ جات آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر مقلد جو بات پیش کرتے ہیں روایت وہ پیش کرتے ہیں جن پر ان کا عمل نہیں ہے، اور جن پر عمل ہے اس پر روایت صادق نہیں آتی، لہذا دونوں جانبین سے غیر مقلد اس روایت کو پیش کرنے کے مجاز اور حقدار نہیں ہے۔ نمبر 2، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث سن 9 ہجری میں آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 20 دن حضور علیہ السلام کے پاس قیام فرمایا تھا۔ اب ایک وہ شخص ہے جو مسافر ہے، 20 دن کے لیے آیا ہے، لیکن کئی ایسے اشخاص ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو بنے رہے، قیام میں آپ کے ساتھ ٹھہرے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ شب و روز اپنے بسر کرتے رہے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مسافر 20 دن کے لیے آیا تھا اور انہوں نے رفع یدین دیکھ کر چلے گئے، لیکن بعد کے جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے انہوں نے رفع یدین کا ترک حضور سے روایت کیا۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع یدین کرتے دیکھا، رفع یدین کو نقل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری عمر میں صرف ابتدائی رفع یدین پر دوام فرمایا، اس کے علاوہ باقی تمام رفع یدین چھوڑ دیے۔ تو آپ کے وہ لوگ جو دن رات آپ کے ساتھ رہتے رہے ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف شروع والا رفع یدین جو ہے نقل فرمایا۔ اور تیسری بات بھی یہ سمجھ لیں کہ اس رفع یدین سے کیا ثابت ہوتا ہے، دوام ثابت ہوتا ہے یا اس بات اور ثبوت ثابت ہوتا ہے؟ ثبوت ثابت ہوتا ہے۔ یہ دلیل آپ کو اس وقت بنے گی یہ سے دوام ثابت ہو جائے، اور دوام ثابت کرنے سے یہ روایت قاصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔